حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی مسلمان اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش ہی میں گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو سنسان اور ویران علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا۔ لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا جذبہ اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو، اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، ایسے شخص کی خبر گیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو ننگا ہو، اسے کپڑے پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو، اگر وہ غریب ہے تو اسے دوا فراہم کرنا بھی قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپرد ہونا یہ بھی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ تشریف آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصہ بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ کعبہ کی تعمیر کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق کعبہ کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ کعبہ کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گھیری جائے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لا کر رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔ پتھر بہت وزنی تھے، اللہ نے انہیں قوت عطا کی تھی۔ روایت کے مطابق بنیادوں میں کوہ ہیرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا۔ اسی کو مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور عمدہ سا پتھر لے آؤ تاکہ اسے ایک کونے پر نصب کیا جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہو۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کر دیا گیا۔ طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اندر روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔